बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ये इंतज़ार था, आयशा सलमान केस का पेशी हुई और कल क्या मामलात हुए। मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन रात के बज रहे हैं 2:30-3 बजे। मैं वीडियो को सुबह अपलोड करूँगा क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी होती है। तो इस केस में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि आज क्या मामलात हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट शुएब साहब। शुएब साहब, आप बताएँ सारे मामले को, आज अदालत में क्या हुआ और आगे केस किस तरफ जाएगा। देखें जी, मैं आपको एक पहले बात बताऊं कि सलमान का जो केस था, इस केस में मैंने कई बार आपको ऑफ द कैमरा एक बात कही कि ये केस इस अदालत से नहीं निपटेगा। बिल्कुल सही। और दूसरे नंबर पे यहाँ से इसकी जमानत नहीं होगी। बिल्कुल, ये मैंने आपको कई बार कहा है, यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के भी यही बात की है। और एक बात याद रखें, ये केस कोई छोटा केस नहीं है। जो छोटी कोर्ट्स हैं, जिला कोर्ट समझ लें, ठीक है, इन कोर्ट्स के अंदर 376 को लेना ये अपने गले में अज़ाब वाली बात है। छोटी अदालत ने इसको रेफर किया है हाई कोर्ट की तरफ। यहाँ से बेल कैंसिल कर दी, यहाँ से बेल कैंसिल, अब हाई कोर्ट में जा, अब हाई कोर्ट के गले ये पड़ जाएंगे और हाई कोर्ट से वहाँ से ये चीज़ें फाइनलाइज होगी। तो ये क्यों, ये 376 का क्या इतना बड़ा मुकदमा है कि छोटी कोई भी बंदा अपने सर नहीं ले रहा, ना पुलिस वाले सर पे लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, ये जिना बिलजबर है, कोई आम केस नहीं है। इसमें सलमान को 110% सजा होनी ही होनी है। ये मेरी बात याद रखिए। और यहाँ पर एक लड़की का मामला है। सलमान अगर अपने आप को सेव कर रहा है कि लोगों के सामने, मीडिया के सामने ये कह रहा है कि मैं बच जाऊंगा, इसमें उसकी भूल है। ये कंफर्म मेरी बात आज वीडियो जो है ना रिकॉर्ड पे रहेगी। देखें, अगर ये फ्यूचर में जाके वो जो लड़की है वो पैचअप कर लेती है और वो कहती है कि मैं निकाह करने को तैयार हूँ और वो सलमान के साथ मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, देन ये केस सेटल डाउन होगा। अदरवाइज ये इसकी भूल है कि सलमान को यहाँ से छोड़ा जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कोई भी लड़की होती है किसी पे भी इल्ज़ाम लगा लेती है, या फिर जो वीडियो एविडेंस होते हैं जिसमें बातें की जाती हैं सोशल मीडिया पे, वैसे वो क्या अदालत के अंदर काउंट नहीं होता? मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात ये है कि अदालत के अंदर आप वॉइस नोट्स या वीडियोस वगैरह जो है ना वो दिखा के इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रेस नहीं कर सकते। ये आपको 110% बात कर रहा हूँ। ये पेज है ना, पेज रिटन फॉर्म के अंदर अदालत मानती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब AI का दौर है। ठीक है जी, मैं आपकी आवाज़ को अपने फ़ोन में टर्न करके मैं आपके किसी दोस्तों को भेज देता हूँ, वो तो फिर फ्रांसिक होगी ना। ठीक है, सेम इसी तरह इन वीडियोस का भी फ्रांसिक होगा। क्या पता कि भाई ये लगाई गई है या नहीं लगाई। एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा इसको सलमान केस को नहीं जोड़ रहा, किसी और केस को मैं जोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये है DNA, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें फ्रेंसिक होंगी। अच्छा, DNA का तो टाइम गुजर गया, वो तो गुजर गया, DNA का टाइम गुजर गया, सलमान को इस बात का एज हो सकता है। हाँ, DNA का टाइम गुजर चुका है, मेडिकल का भी टाइम गुजर गया था, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब मीडिया पे आके वो बोल रही है कि हमारी मर्जी से मामलात हुए, 100 दफ़ा से ज़्यादा हुआ है। दूसरी तरफ उसने कहा जी मुझे नशावर चीज़ पिलाई और 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है। तो ये तो एक ओपन सी बात है, इसको अदालत अपने माइंड में नहीं रखेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन केसेस में ना कुछ फेवर लड़की की तरफ जाती है, कुछ नहीं, ज़्यादा ही जाती है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, चलो ज़्यादा जाती है। कुछ फेवर जो है वो लड़की के पास जाती है, ठीक है। और सारे जो है ना उसको ये कहते हैं कि जनाब इसके साथ ऐसा हुआ होगा, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, इसका ये मसला हो गया, ये मसला, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। देखें, जब ताली बजती है ना तो दोनों हाथों से बजती है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा था कि सलमान के ऊपर अगर ये चीज़ प्रूव हो गई, होती है वैसे भी एक बात कर रहा हूँ, तो वो फिर इस मामले को लेकर जब तक सेटल डाउन नहीं करेंगे तब तक इनकी कोई ये सज़ा से नहीं बच सकेगा। छोटी कोर्ट ने इसको इस वजह से वहाँ से टाला है जी, आगे जाएं। एक बात मैं आपको बता दूँ, एक मर्द जो है ना वो 1 या 2 शादियाँ 3 शादियाँ कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जब ये मामलात इनके हो रहे थे तो उस टाइम ये लड़की क्या कर रही थी, इसको नहीं पता था कि मेरी फ्यूचर है, मैं कमरे के अंदर हूँ, मैं इस्तेमाल हो रही हूँ, बच्चा पैदा कर रही हूँ, एवरीथिंग जो भी है, ठीक है। ये तब कहाँ थी? और उसके घर वाले, इसके घर वाले कहाँ थे? किसी ने पूछा था कि ये आईफोन कहाँ से आए हैं? किसी ने पूछा था कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं?
3 بجے تم آ رہی ہو, 2 بجے تم آ رہی ہو, کہاں سے آ رہی ہو؟ 2-3 دن غائب ہو, 2-3 دن غائب ہو, کہاں ہو؟ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اور اگر کورٹ کے اندر یہ چیز کہی جاتی ہے تو وکیل صاحب یہ چیزیں سامنے رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک سوال ہے. اچھا, اس میں نا ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں ابھی, اس کی فیملی کا بہت زیادہ قصور ہے. فیملی کا کیسے ہو گیا سر؟ دیکھیں ٹھیک ہے, زیادتی ہوئی ہے, میری بات سنیں, زیادتی ہوئی ہے. اب وہ خود علیحدہ انٹرویو دے رہی ہے, اس کی بہن علیحدہ انٹرویو دے رہی ہے. اچھا, پھر یوٹیوب چینل سٹارٹ ہوا ہے, بالکل سٹارٹ ہوا کہ میں یہ بات کروں گی, میری اس ویڈیوز پہ آ جانا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. بالکل اس چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا, جان بوجھ کر ویوز حاصل کرنے کی کوشش کی گئی, لوگوں سے ہمدردی کرنے کا حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. شاید اگر یہ چیز 4 بندوں میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوتی تو سلمان آج شادی کر کے بیٹھا ہوتا. میری بات یاد رکھیں, بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, جو بھی معاملات ہیں وہ شادی کر لیتا. لیکن اب اس نے اتنا زیادہ ڈھنڈورا پیٹا ہے, تو پھر کیا ہوگا آپ کے سامنے؟ سر ایک بات بتائیں مجھے, مرد کی ایک ایگو ہے. پھر نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, ایک لڑکی سوشل میڈیا پہ آتی ہے, وہ بولتی ہے میرے لڑکے کے ساتھ ریلیشن تھا 100 سے زائد دفعہ. سب سے پہلی بات تو یہ. پھر بولتی ہے جی اس کو میرے پرائیویٹ پارٹ بڑے پسند تھے. پھر بولتی ہے جی اس کا بچہ تھا, پہلے تو آپ اور میں ابورٹ نہیں کر رہی تھی, اس نے مجھ سے ابورٹ کروایا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بالغ ہے, وہ بھی بالغ ہے. اگر ایسا کچھ تھا بھی تو کیا وہ صحیح تھا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے. بچہ جو ہے نا وہ کروایا, معاملات یہ سارے جو ہے نا, یہ اس ٹائم تک یہ اندھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا. ہاں, پریگننٹ ہوگی, فیملی کو نہیں پتا. ایک بہن کو, جو شادی شدہ بہن ہے, اس کو یا اس کی ماں کو اس کی باڈی لینگویج سے بھی پتا چل جاتا ہے. 100 سے زیادہ دفعہ معاملات ہوئے تو گھر والوں کو تو پتہ ہی ہوگا. 110% پتا ہوگا. پھر کیا گھر والی بھی شامل ہے ساتھ؟ دیکھیں, اب یہی چیز تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہی گھر والے پہلے بھی چلو شامل تھے اور ابھی بھی شامل ہیں, ابھی بھی ساتھ ہے. دونوں معاملات میں اس کے گھر والوں کو ایک سیف راستہ کھیلنا تھا, لڑکی کا فیوچر بچانا تھا. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر سلمان اس سے شادی نہیں کرتا, اسے کون کرے گا؟ سوال ہے نا, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اس لڑکی کا فیوچر بھی گیا. اور اچھا, ایک اور چیز جو فیملی نے غلط کیا وہ بھی سنتے جائیں, وہ یہ ہے کہ اس ینگ جنریشن میں کالجز کی, یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس, ہماری بہنیں, مائیں, سب کچھ یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں, سب دیکھتے ہیں, اور سمپتھی اس سچویشن میں آپ لے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر یہ ایک ریپ ہوتا ہے, مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اٹھا لیا جاتا ہے, آپ کو جو ہے نا زبردستی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے, پھر آپ کی کچھ حد تک سمپتھی بنتی ہے. لیکن جب آپ دونوں اکٹھے تھے, اس ٹائم منہ کالا کر رہے تھے, اب کس چیز کی سمپتھی بن رہی ہے؟ اچھا, ہر بات وہ بولتی ہے ہمارے ساتھ تو اللہ ہے. تنہائی کو پاک رکھتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں اللہ ان کے زیادہ قریب ہوتا. اس کیس میں دونوں کا قصور ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, دونوں کا قصور ہے. تو سلمان صاحب کو ابھی ہائی کورٹ چلا جائے گا, ہائی کورٹ ضمانت دے دے گی. سلمان صاحب ابھی جو ہے نا وہ تو چھپے ہوئے ہوں گے, صاف ظاہر ہے. کل پٹیشن دائر کریں گے, کل چھٹی ہے, ویسے کل چھٹی ہے, منڈے کو دائر ہوگی پٹیشن دائر ہوگی, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں ضمانت ہو جائے گی. لیکن چلے گا کیس. مجھے یار ایک بات بولے, ابھی میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ہماری پولیس کی ایک انسپیکٹر تھی, وہ یہ بات کر رہی تھی, ایک ہنی ٹریپ کا کیس. ایک لڑکی آتی ہے, بولتی ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی, فلاں نے زیادتی کی. جب ان کو پکڑا جاتا ہے, اس لڑکی کو بلاتے ہیں کہ بھائی آپ آؤ, اب ڈی این اے کراؤ, اپنا آئی ڈی کارڈ دو, اپنی پکچرز دو. لڑکی کہتی ہے جی میں نہیں آ رہی ہوں. پھر لڑکی آ کے بولتی ہے جی یہ تو وہ میری صلح ہوگی. پہلے گینگ ریپ کا اس نے کیا تھا. ہاں, اب ادھر مارکیٹ گروپس آئے ہوئے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, لڑکیاں بلاتی پھسلاتی ہیں لڑکوں کو, اس کے بعد ان کو بولتی ہیں بھائی اتنے پیسے نکالو, اتنے پیسے نکالو. یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہنی ٹریپ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, لیکن اب الحمدللہ پولیس نے, اداروں نے بہت زیادہ کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے, اب اس ہنی ٹریپ کو نا سوشل میڈیا پہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ جناب بچ کے رہیں. لڑکیوں سے بچ کے رہے. اگر آپ کو کوئی بھی رانگ نمبر سے کوئی لڑکی کی کال آتی ہے تو آپ پہلے نمبر پہ یہ سوچ لیں کہ میں سیف نہیں ہوں.
میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہی چیز ہمیں سوشل میڈیا پہ اویئر کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے کہنے پر کہیں باہر نہ چلے جائیں, کسی ہوٹل میں نہ چلے جائیں, کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, کیس کی اب بات کریں تو کیس اب آگے ہائی کورٹ میں جائے گا, پھر وہاں سے جو چیزیں ہوں گی دیکھی جائیں گی. یہاں پہ میں بولوں گا, یہاں پہ ایک چیز ہے جو بچے کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ اس پہ زنا بالجبر ڈالا گیا. یہی لڑکی جا کے بولتی جی ہمارا ریلیشن تھا, مرضی سے سارا کچھ ہوا, اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے, اب شادی کے وعدے نہیں پورے کر رہا. وہ کیس تو بنتا تھا, لیکن کیا زنا بالجبر کا کیس بنتا تھا کہ زبردستی میں ساتھ ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ جب ایف آئی آر ہوئی, اس ایف آئی آر میں جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کا بھی حصہ ہے, اس نے بھی یہ چیز صحیح نہیں کی. ایف آئی آر بنتی تھی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس طرح کی ایف آئی آر نہیں بنتی تھی. 376 کی نہیں بنتی تھی, 376 کی نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے, یہ کورٹ میں اگر سلمان کے وکیل نے یہ چیز پروف کرا دی, ایک بات کر رہا ہوں, تو وہ پروف اگر ہو گئی تو اس میں تفتیشی صاحب کو بھی رگڑا لگے گا. اچھا, جس نے ایف آئی آر کی, ایف آئی آر کی کہ لڑکی نے جو کچھ کہا اور آپ نے بغیر انکوائری کرتے ہوئے سارا کچھ اس کے اوپر تھوپ دیا, کس وجہ سے. اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے نے, اس نے بھی اپنی جان چھڑائی, چھوٹی کورٹ نے بھی جان چھڑا لی, اب یہ بڑی ہائی کورٹ میں چلی گئی, اور ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ میں چلے گا. ایگزیکٹلی, اگر ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو سپریم کورٹ میں جائے گا. بالکل ایسی, لیکن مجھے نہیں لگتا ہائی کورٹ اس کو ریجیکٹ کرے. بیل مل جائے گی, بیل مل جائے گی, لیکن کیس کی پروسیڈنگ ہوگی اور اس کے بعد تھوڑا لمبا چلے گا, تھوڑا سا ویوز زیادہ آ جائیں گے. بس یہ سمجھ. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. سارا معاملہ میں ڈے 1 سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.